کریں گے کہ دیکھیں جی ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, ہم ان کو سیکیورٹی, جب میں گورنر تھا تو مجھے بھی کہتے تھے سیکیورٹی پرابلم ہے جی, آپ وہاں جو ہے وہ کینسل کر دیں. میں کہہ رہا تھا میں تو جا رہا ہوں بھائی, سیکیورٹی جانے تم جانو. سیکیورٹی کا ریاست کا کام ہے سیکیورٹی فراہم کرنا. اوپن ٹرائل ہی ایک ایسا ٹرائل ہے جس میں انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا آنا چاہیے. اگر آپ سیکریٹو اس طرح سے ٹرائل کرتے ہو جیلوں میں, تو اس میں تو بھائی نہ کسی میڈیا کو جو ہے اجازت ہے اندر جانے کی, نہ کسی وکیل کو اندر جانے کی اجازت ہے, نہ پبلک کو اندر جانے کی اجازت ہے. وہاں تو آپ اس طرح سے بند کمرے میں جو انصاف ہوتے ہیں, بند کمرے کے جو فیصلے ہوتے ہیں, اس کو کوئی نہیں مانتا, نہ عوام مانتی ہے, نہ قوم مانتی ہے, نہ ملک مانتا ہے. انصاف کے ایوانوں میں اوپن ہونا چاہیے. دنیا کے یہی قانون ہے, 352 ضابطہ فوجداری ہمارا بھی یہی کہتا ہے, اوپن ٹرائل اوپن کورٹس میں ہونا چاہیے. اس لیے سیکیورٹی کا مسئلہ اگر ہے تو وہ ان کا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ, اور اس میں اگر یہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو پھر ملک چلانا چھوڑ دیں. یہ کیئر ٹیکر جو چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, پھر یہ اپنے آپ کو فارغ کر کے تو پھر مستعفی ہو جائے تو بہتر ہے. اگر یہ سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتے, کسی کو عدالت عالیہ یا عدالت میں پہنچانے کے بھی لائق نہیں ہے, تو پھر یہ مستعفی ہو جائیں. پھر یہ مانیں کہ ہم تحفظ نہیں دے سکتے ہیں, تو پھر کس لیے یہ کیئر ٹیکر اور چیئر ٹیکر بنے ہوئے ہیں, اور اتنے ان کے اخراجات ہو رہے ہیں, اور ہوم منسٹری ہے, اور ڈیفنس منسٹری ہے, اور انٹیریئر منسٹری ہے, اور فلانی منسٹری ہے. پھر یہ کس بات کے پیسے لے رہے ہیں, عوام کے پیسوں سے یہ پل رہے ہیں, اور یہ جو ہے انہوں نے سارے اتنا للے تللے بنا رکھے ہیں. یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے وہ جو 190 ملین پاؤنڈ واپس ہو گئے ہیں, کیا اس کے بعد آپ کس کیس میں 265 کے کی اپلیکیشن دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بالکل دے رکھی ہے. بیل اپلیکیشن جائے گی. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے وہ جو چیف جسٹس صاحب نے یا ہماری ایک خارج کی اور 8 کو پذیرہ کی, اور اس میں ریسٹور کر دی بیل خان صاحب کی. ہم گئے ہوئے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے, وہ ہم نے پہلے ہی کر رکھی ہے نالش. لیکن چونکہ یہاں فزیکل ریمانڈ دینا شروع کر دیا ہے, تو ہم اس پہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم بیل آفٹر ریسٹ کی موو کر دیں. تو یہ آج ہم فیصلہ کر لیں گے اس کا, وگرنہ سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک پینڈنگ ہے جو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف, جس میں انہوں نے گرفتاری کہا ہے, ہونے کے بعد ان کی پٹیشن انفریکچوز ہو گئی, جبکہ باقی 8 میں انہوں نے پری ارسٹ ریسٹور کر دی ہے. تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, وے کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے اس سپریم کورٹ والے مقدمے پر یہ اثر انداز ہوگی. اس طرح کریں, کیونکہ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ واش آؤٹ ہو جائے گا یہ سارا. اگر سپریم کورٹ اس کو ریسٹور کرتی ہے تو یہ ہم نے جو کشٹ کاٹی ہے, اتنی تفتیش کی, اتنی لمبی تفتیش کی 9 مئی سے, تو یہ 17 دن ہمارے یہ واش ہو جائیں گے, جو ہم نہیں چاہتے کہ پھر ہمیں اس اذیت اور کرب سے گزرنا پڑے. تو ہم اس کو وے کر رہے ہیں, اس کو جو پروز اینڈ کونس کو, تو آج فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم پوسٹ ریسٹ بیل میں اپلیکیشن دے دیں. گزر صاحب, پچھلی جو سماعت ہوئی ہے اس پہ آپ نے کہا تھا کہ 25 سے 30 نکات پہ ایک دستاویز پیش کیے نیب نے, جس پہ انہوں نے جسمانی ریمانڈ مانگا ہے. کل 4 ٹیمیں آئی ہے اڈیالہ جیل میں, اور رات قریباً 12 بجے تک وہ یہاں پر موجود تھی. آج جب انہوں نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی, تو وہ تفتیش میں انہوں نے کیا بتایا جو کل کی تفتیش ہوئی؟ وہی 25 نکات وہ ریپیٹ دہرائے ہوئے تھے, بلکہ اس سے زیادہ تھوڑے بڑھ گئے جو انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے, اور اب کرنے کے لیے باقی تو ان کے پاس رہ کچھ نہیں جا سکتا تھا. وہی ریپیٹ کیا کہ جی یہ اصلی جو ہے ٹرسٹ ڈیڈ, او بھائی تم نے سرٹیفائیڈ کاپی لے لی ہے, مصدقہ نقل انہوں نے متعلقہ محکمے سے لے لی ہے. اس کے بعد آپ کو اصلی کیا کرنا ہے, تقابل کرانا ہے. او بھائی صاحب, تقابل تو آپ 50 دفعہ کرا چکے ہو, کیا اور تقابل کرانا ہے آپ نے. سو اس لیے کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی جس پر وہ یہ کر سکتے, نالش کر سکتے. باقی تفنن طبع کے لیے ماشاءاللہ وہ ہر اس پہ موقع پر اور ہر پیشی پر آ کر ایک نئی کتھا سناتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جب انہوں نے 190 ملین
دے دیا ان کا. اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا, کیونکہ سپریم کورٹ نے وہی رقم جو وہ وہاں سے نیشنل کرائمز ایجنسی نے برآمد کی تھی, وہ جو براہ راست لی تھی سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں, ایگزیکٹلی منوان وہ رقم, بلکہ جو باقی تھی سرپلس تھی وہ تو سندھ گورنمنٹ کو دے دی, لیکن وہ پوری کی پوری رقم انہوں نے وفاقی حکومت کو دے دی. تو اس لیے اس کے بعد تو ان کا کوئی مقدمہ رہ ہی نہیں جاتا. ایک چیز واضح کرتے ہیں کہ یہ جو 3 اور 4 ٹیمیں یا 3 ٹیمیں آتی ہیں, سارا دن تفتیش بھی ہوتی ہے, کچھ 6 گھنٹے 8 گھنٹے, ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا معاملہ, اتنی بڑی تفتیش ہو رہی ہے, پھر کچھ چیزیں سامنے بھی نہیں آتی, آپ بار بار وہی چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے؟ خان ہنستا تھا, میں نے کہا یہی بات آپ کے بالا سوال کیا. وہ خان کہتا ہے ایک دو چار 5-10 منٹ کے لیے مجھ سے یہ پوچھتے تھے اور اس کے بعد گپے مارتے تھے سارا. اس کے بعد یہ جو ہے کوئی ایسا چیز نہیں تھی کہ 3-4 گھنٹے بیٹھ کے سوائے اس کے گپے مارتے تھے, اور ایک آدھا سوال پوچھ کے تو اس کا جواب جو ظاہر ہے وہی ہوتا تھا جو ریپیٹ چلا آتا تھا. تو یہ تفتیش کا ایک ڈھونگ تھا, اور تفتیش ایک یہ دکھانے کے لیے کارروائیاں, جس طرح پاکستان میں بدقسمتی سے ہماری سرکاری محکمے اور افسران کو کارروائی دکھانے کا بڑا شوق ہے, تو یہ جو بھی ان کو بھیجنے والے تھے ان کو کارروائی دکھانی تھی کہ ہم 4 ٹیمیں گئی ہیں اور ہم نے 11 گھنٹے ان سے تفتیش کی اور ہم نے ان کو سونے نہیں دیا, ہم نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا, ہم نے ان کو پریشان کیے رکھا ہے. یقین کیجئے نا خان پر ذرا برابر پریشانی کے آثار نہیں تھے. ہنستا تھا خان کے یہ مجھ سے اتنی جو ٹیمیں آئی ہیں سوائے 2-4-5 منٹ 10 منٹ کے, باقی ساری گپیاں ہوتی تھی, اور یہ تفتیش کا ڈھونگ رچانے والی بات تھی. آج نا نعیم حیدر پنجوتا اور آپ بڑے مسکرا رہے ہیں, سماعت کوئی بہت زیادہ مزے کی ہوئی ہے, آپ کے مطابق ہو گئی ہے لگتا ہے. نہیں, میں تو ہمیشہ مسکراتا رہتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں یار خدا را اس ملک کے ساتھ جو ہے نا چلنے دیں. اس ملک میں کو امن کی ضرورت ہے, اس ملک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں ہم اگر اس طرح سے کسی پارٹی کو بنائیں گے اور کسی پارٹی کو ہم منہدم کر دیں گے, کسی کو